الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ جسے خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، اس کا مختصر مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا. یہ خطبہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عربی زبان میں پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الی آخرہ، یہ خطبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ابھی آپ اس کی فضیلت اور اس کی تاثیر کو سن کر کے لگائیں گے کہ یہ کتنا اہم خطبہ ہے جسے ہم ہر جمعہ سنتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ خطبہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی ایسے کلام، ایسی عبارتیں جو بہت ہی جامع ہیں، مختصر ہیں، لیکن اپنے اندر سمندر کو سموئے ہوئے ہیں، اتنا معانی ان کے اندر موجود ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ اس خطبے کو سن کر کے ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے آیا تھا، خود اپنا علاج انہوں نے اس خطبے کے ذریعے کیا اور اس خطبے کو سن کر کے وہ مسلمان ہو گئے. ہجرت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، پریشان کیا، آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازا، آپ کو جادوگر کہا، کاہن کہا، پاگل کہا، نہ جانے کیا کیا کہا. اور دشمن جو ہے جب دلیل سے مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو اپنے سامنے والے کو گالی دیتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، اس کو متہم کرتا ہے، اس کو گستاخ کہتا ہے اور اس کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے طرح طرح کے الفاظ سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، وہ دعوت اس قدر مؤثر تھی کہ اس دعوت کا لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے دلائل کے ذریعے، باتوں کے ذریعے. تو لوگوں کو آپ سے منع کرتے تھے کہ یہ محمد پاگل ہو گیا، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں لوگوں سے کہا کرتے تھے. ایک ضماد ازدی نامی ایک شخص یمن سے مکہ مکرمہ، مکے کی زیارت کے لیے آیا اور وہ پہلے بھی آیا کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وہ جانتا تھا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے ملقب تھے. تو جب یہ ضماد نامی شخص مکہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ محمد جو ہے پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس سے دور رہنا. تو یہ ضماد نامی شخص اس نے سوچا کہ محمد تو بہت اچھا انسان ہے، تو کیوں نہ میں اس کا علاج کر دوں، اگر اس پر کوئی جن وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری ہے، کیونکہ ضماد پہلے سے ایسی بیماریوں کا علاج کرتا تھا، ضماد رقیہ کیا کرتا تھا. اس نے سمجھا کہ شاید محمد کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، چلو میں اس پر جھاڑ پھونک کرتا ہوں، وہ صحیح ہو جائیں گے. چنانچہ یہ سوچ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا کہ اے نبی تو چونکہ ایمان نہیں تھا تو کہنے لگے اے محمد
اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر دوں. ڈائریکٹ انہوں نے یہ آپ سے اجازت چاہی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ خطبہ مسنونہ جو ہر جمعہ ہم سنتے ہیں یہ خطبہ آپ نے پڑھا، بس ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ الی آخرہ، یہ خطبہ آپ نے پڑھا. دماغ یہ خطبہ سن کر کے مبہوت ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک بار پھر سے پڑھ کے سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھ کے سنایا. ہکا بکا رہ گیا، خطبے کو سن کر کے دل رہ گیا. اس نے کہا ایک بار پھر پڑھ کے سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پڑھ کے سنایا. تیسری بار اس نے خطبہ سنا، اس کے دماغ کے ساتوں طبق روشن ہو گئے اور فوراً کہا محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اس کلام پر ایمان لے کے آتا ہوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سنے ہیں، شعراء کے کلام سنے، کاہنوں کے کلام سنے، جادوگر کے کلام سنے، لیکن یہ کلام نہ تو کسی جادوگر کا ہے، نہ کسی کاہن کا ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے. آپ نے تو سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے. اتنی مختصر سے الفاظ، اتنے مختصر الفاظ میں اتنی زبردست باتیں، اتنی ڈھیر ساری باتیں آپ نے کہہ دی ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہے. جس کو لوگوں نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر یہ خطبہ مسنونہ جو ہم روز ہر جمعہ کو سنتے ہیں، جس کی ہمیں بظاہر کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، اس خطبے کو سن کر کے ذماد نامی شخص مسلمان ہو جاتے ہیں، حلقہ بغو سے اسلام ہو جاتے ہیں. سوچئے اس خطبے میں کتنی معنویت ہے، کتنی تاثیر ہے. آئیے مختصراً بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک ایک جملے کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس خطبے کا مطلب کیا ہے. سنتے تو ہیں ہم ہمیشہ، لیکن اس کے معنی مفہوم سے سب لوگ واقف نہیں ہیں. آئیے پہلا جملہ ہے ان الحمد للہ. الحمد للہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے سزاوار ہے. اللہ رب العالمین حمید ہے، محمود ہے، قابل تعریف ہے. اس کا ہر عمل، ہر فعل، ہر صفت قابل تعریف ہے. اس کی ذات قابل تعریف ہے. اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر چیز اس کی قابل تعریف ہے. اور تعریف بھی کیسی؟ کمال کی تعریف، اعلیٰ درجے کی تعریف. دیکھیے ایک انسان جو ہے کبھی کسی کی تعریف کر دیتا ہے اور دل میں اس کے لیے تعریف نہیں، زبان سے تعریف کر دیتا ہے. اپنے کسی فائدے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی کی تعریف کر دیتا ہے. کوئی کسی بادشاہ کی تعریف کر دیتا ہے تاکہ یہ بادشاہ مجھے پریشان نہ کرے. تو اس تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہری تعریف. لیکن حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے وصف المحمود بالکمال محبتا و تعظیما و اجلالا. جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو کمال کے اوصاف سے متصف کرنا. جس کی تعریف کی جا رہی ہے کمال کے اوصاف، اعلیٰ درجے کے اوصاف سے اس کو متصف کرنا. یعنی اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی صفت نہ بولی جائے جس سے اس کی توہین ہو، تنقیص ہو، بلکہ ہر لفظ، ہر جملہ اس کے بارے میں ایسا بولا جائے جس سے اس کا کمال جو ہے ظاہر ہوتا ہو. اور اس تعریف میں اس کے لیے محبت بھی ہو، تعریف میں محبت ہو اس کے لیے، اور اس کی تعظیم بھی ہو، اس کی جو ہے بزرگی بھی، اس کا جلال بھی دل میں رہنا چاہیے. یہ حمد ہے. اور ثنا یہ تعریف جو ہے یہ صرف جو ہے ظاہری طور پر بھی ہو سکتی ہے، دل میں کچھ ہے، لیکن حمد میں ظاہری اور باطنی ہر طریقے سے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. اب اس کی بڑی فضیلتیں حدیث میں موجود ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتے ملک الموت سے کہتا ہے کہ تو نے فلاں میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کی، تم کو رحم نہیں آیا؟ تم نے اس کی روح کو قبض کر لیا؟ اس نے کہا ہاں قبض کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے جگر گوشے کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں قبض کر لیا. تو میرے بندے نے کیا کہا کہ آپ کے بندے نے تیری تعریف کی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا اچھا
میں نے تم نے اس کے جگر گوشے کو قبض کر لیا ہے، پھر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے اور انا للہ پڑھ رہا ہے. تو ایسا کرو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد تعریف کا گھر. تو اگر مصیبت کے وقت بھی ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے، مصیبت کے وقت بھی وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوشی ہوتی تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جس کی نعمت سے صالحات اچھے کام مکمل ہوئے، ہر تعریف اس کے لیے. اور جب کسی مصیبت پریشانی میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. تو ایک مومن کی شان یہ ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو اس جملے میں بھی پہلے جملہ اسمیہ ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ خبر جب دے دی گئی اس کے بعد خطیب دیتا ہے نحمدہ ونستعینہ. جب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو ہم بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن پاک کی شروعات بھی الحمد سے ہے، الحمدللہ رب العالمین. جب ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں ہر وقت الحمد سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، چاہے نیند کی زندگی ہو یا بیدار ہونے کی زندگی ہو. جب سوتے ہیں تب بھی الحمد پڑھتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تب بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایسے ہی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا الی آخر. سونے سے پہلے کی دعا، سوتے وقت بھی الحمد، جاگتے وقت بھی الحمد. ایسے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح، ہر چیز بیان کرتی ہے. قرآن میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے. تو ہم بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. نحمدہ، ہم سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. استعانت باللہ اللہ کی عبادت ہے. وہ چیز جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے ویسی مدد مانگنا صرف اللہ سے جائز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر ہم ویسی مدد کسی غیر اللہ سے مانگیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. استعانت بغیر اللہ یعنی جس چیز پر صرف اللہ قادر ہے ویسی مدد ہم کسی اور سے مانگیں. اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو اس لیے اللہ ہی سے اولاد مانگنی چاہیے. اب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کوئی اولاد مانگے یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. علاج کر سکتے ہیں، دوا لے سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے یا فلاں یا پیر یا رسول اللہ یا فلاں ہمیں اولاد دے دیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس لیے کہ اولاد دینا صرف اللہ کا اختیار ہے. قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے. یہ میں نے مثال آپ کو دی ہے. کوئی بھی مثال طور پر طوفان آ گیا ہے، اب طوفان کو ہٹانے والا جس نے بھیجا ہے طوفان وہی ہٹا سکتا ہے. اب پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مدد مانگے، یہ کیا ہے؟ یہ استعانت بغیر اللہ شرک ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. اور حدیث پاک میں بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو. جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو. لیکن جو انسان کی قدرت میں مدد ہے ویسی مدد ہم ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں. کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں، کسی سے مدد اس نے طلب کر لی. مدد ہم ایسی جو انسان کی قدرت میں ہے ایسی مدد ہم لے سکتے ہیں، بلکہ مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے. واللہ حدیث پاک میں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. تو ایک دوسرے کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی مدد طلب کرنا کسی اور سے جو صرف اللہ کر سکتا ہے ویسی مدد کسی اور سے مانگنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. مختصر سے لفظ میں وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب خطیب یہ جملہ کہتا ہے وَنَسْتَعِينُهُ، خطبہ دینے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر کام کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں کی معافی ہم اسی سے چاہتے ہیں. دیکھیے بندہ دو حالتوں سے ہوتا ہے،
یا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ کچھ کرتا ہے خیر کا معاملہ، تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یا بندہ خود جو ہے کوئی کام کرتا ہے خیر کا یا شر کا، اگر بندہ اچھائی کا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، خیر کے کام کی، بھلائی کے کام کی اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ تو کیا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر لائے، اور جو ہم کوئی خیر کا بھلائی کا کام کر رہے ہیں اس پر اللہ کی مدد طلب کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نسیان میں انسان سے غلطی ہو گئی تو استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانکنا، مغفر سے ہیلمیٹ جو سر پہ رکھتے ہیں جنگوں میں اس کو بولتے ہیں مغفر، اس کو ہوتا ہے ڈھانکنا۔ ڈھانکنا اس کا دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ڈھانکنے کا، چھپنے کا فائدہ، اور ایک فائدہ ہوتا ہے دشمن کے حملے سے بچنے کا فائدہ۔ تو استغفار کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو گناہوں پر پردہ ڈالنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور ایک گناہوں کو معاف کرنے کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، کسی کو میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے، چاہے باطنی گناہ ہو، قلبی گناہ ہو، ظاہری اعضاء و جوارح کے گناہ، کوئی بھی گناہ ہو، تو گناہوں پر پردہ ڈالنے کی ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ چل گیا تو رسوائی ہو جائے گی۔ تو اللہ سے اب پردہ پوشی کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر میری پکڑ نہ کرنا، مجھے سزا نہ دینا، عقاب نہ دینا، درگزر کر دے۔ یہ کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے، اور بڑے فضائل استغفار کے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں فقرات وغیرہ میں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کے شر سے، اپنے نفسوں کے شر سے۔ نفس کے اندر شر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نفس کے اندر شر ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا آپا ہے، کوئی دوسرا باہر کا دشمن بعد میں ہے، پہلے اس کا آپا اس کا دشمن ہے۔ اس لیے ہر جمعہ کے خطبے میں اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ صبح شام کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں بھی اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ پہلے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا ہے، بعد میں شیطان کے شر سے پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی آگ بجھانے کے لیے۔ ان کا نفس کہتا ہے، دل کہتا ہے یہ برائی کر لو، دل کہتا ہے داڑھی چھین لو، دل کہتا ہے بیڑی سگریٹ پی لو، دل کہتا ہے یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو۔ تو دل کی آگ بجھانے کے لیے، نفس کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے من کی، اپنی خواہشات کی آگ بجھانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ اس کا نفس طرح طرح کا وسوسہ اس کے اندر ڈالتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی اس دعا میں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے اعمال جو برے اعمال جو برے اعمال ہیں ان کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ برے اعمال، چونکہ برے اعمال جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ جو ہم کرتے ہیں یہی تو برے اعمال ہیں۔ تو گناہوں کے ہماری زندگی پر مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے دل پہ اثر پڑتا ہے، گناہوں کا ہماری دیگر اعمال پہ اثر پڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشک اور تر میں، سمندروں میں فساد انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فساد جو برپا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے عذاب، جو طوفان جو آتے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ عذاب قحط سالی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عذاب جو ہے بھوکمپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یہ ان تمام چیزوں کا بنیادی سبب جو ہے گناہ ہوتا ہے۔
وما असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको जो कुछ भी मुसीबत परेशानी पहुंचती है उस परेशानी का सबब तुम खुद हो, तुम्हारे अपने अमाल है, तुम्हारे अपने करतूत हैं। लिहाजा अपने अमाल के शर से पनाह मांगना इसमें सिखलाया गया है। अमाल के शर से हदीस पाक में आता है जब इंसान जो है गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, फिर गुनाह करता है फिर सियाह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो इस्तिग़फ़ार ना करे और गुनाह करता रहे तो उसका दिल जो सियाह हो जाता है। तो ये क्या है? गुनाहों के असरात, इसलिए इससे पनाह मांगी गई है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। उसके बाद मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, हिदायत और दलालत अल्लाह के हाथ में। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। इसलिए हर हाल में हमेशा अल्लाह से हिदायत का सवाल करना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में, हर रकात में अल्लाह से क्या मांगते हैं? हिदायत मांगते हैं, सिरात मुस्तकीम की हिदायत मांगते हैं। हर शख्स हमेशा मोहताज है हिदायत का, इसलिए हमेशा अल्लाह से हिदायत का सवाल करना चाहिए। हिदायत देना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हिदायत तौफीक, हिदायत इरशाद रहनुमाई कोई कर सकता है कि ये काम हिदायत का है, ये भलाई का है, ये नेकी का है, ये हिदायत इरशाद और तौजीह कहलाता है। ये कोई भी कर सकता है, जिसके बाद भी जिसको भी इल्म है, नॉलेज है, वो कर सकता है। लेकिन हिदायत तौफीक सिर्फ अल्लाह के हाथ में, वही हिदायत दे सकता है। अगर वो ना चाहे, आप किसी को लाख समझाएं, उसके सामने लाख दलील रखें, लाख जो उसको नसीहत करें, वो नहीं समझ सकता, उसको हिदायत नहीं मिल सकती जब तक उसकी तौफीक ना हो। इसलिए दावत के साथ आदमी अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को हिदायत देने की लाख कोशिश किए, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा, उन्हें हिदायत नहीं मिली। बहुत सारे लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की दुआ की, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा, उन्हें हिदायत नहीं मिली। हिदायत और दलालत अल्लाह के हाथ में। जिसको अल्लाह गुमराह करते उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह हिदायत देते उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है। फिरौन से मुकाबला करने वाले जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को ईमान लाए। फिरौन ने उन्हें सख्त सजा दी, हर तरह की उन्हें धमकी दी, लेकिन फिरौन उन्हें हिदायत से फेर नहीं सका। उनके दिल, उनके ईमान को सख्त से सख्त तरीन सजा देकर भी नहीं फेर सका। क्यों? हिदायत अल्लाह के हाथ में। जिसको अल्लाह चाहे हिदायत दे, जिसको अल्लाह ताला जला दे। इसलिए हमेशा अल्लाह से हिदायत का सवाल करते रहना चाहिए। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा शहादत है, इसका माना मफ़हूम सब लोग जानते हैं। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात हदीस, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। यहाँ पर जो है कुरान को हदीस कहा गया है, कुरान को हदीस कहा गया। इसीलिए अहलुल हदीस, बस हम अपने आप को क्या कहते हैं? अहलुल हदीस, यानी अहलुल कुरान वल हदीस नहीं कहते। इसलिए हदीस में कुरान भी आ जाता है और सुन्नत भी, दोनों चीजें आ जाती है लफ्ज़ हदीस में। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस। और बाद में फ़इन्ना अहसनुल हदीस, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह। और एक बात में अहसनुल कलाम कलाम अल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। जो सबसे बेहतरीन हदीस है, जो सबसे बेहतरीन किताब है, जो सबसे बेहतरीन कलाम है, उस कलाम से हमारा ताल्लुक कितना है? उस कलाम से कितना ताल्लुक है? उसको हम रोजाना पढ़ते हैं क्या? रोजाना तिलावत करते हैं? उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या? जो पैगाम अल्लाह ने हमारे लिए भेजा, जो किताब हमारे लिए भेजी, उस किताब को जिंदगी में कभी एक दफा भी हमने समझकर पढ़ा है? जो किताब बेहतरीन किताब, सबसे बेहतरीन किताब, अफजलुल कुतुब है, जो हमारे लिए पैगाम स्पेशल हमारे लिए भेजी गई है, जो किताब, उस किताब को जिंदगी में कभी समझकर पढ़ने की कोशिश की है? अब सोचिए, हम लोग जो सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास मौजूद है, आज हम उससे कितने दूर हैं? लोगों को दूर किया जाता है, बाकायदा लोगों को मना किया जाता है कि तुम कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये बड़े लोगों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अरे सबके लिए किताब आई है कुरान। हमारे दीन में ऐसा नहीं कि
قرآن پڑھنا یہ جو ہے مولویوں کا کام ہے یا عالموں کا کام ہے، بس اور کوئی نہیں پڑھے گا. یہ کام یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ان کے یہاں دینی کتابوں کو بس جو ہے ان کے جو دینی لوگ ہیں، جو ان کے بابا ہیں، بس وہی پڑھتے ہیں، باقی لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ہر بندے کو اجازت ہے، چاہے کوئی کسی بھی درجے کو ہو، ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. بلکہ حکم ہے قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور قرآن پڑھ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انسان حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کے ذریعے سے ہدایت دی، اس کے ذریعے سے عزت دی. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے بہت اونچا مقام دے دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. جو اس کو پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، انہیں اللہ رسوا کر دیتا ہے. اور جو پڑھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس کے ذریعے سے بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، قرآن کے ذریعے سے. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث. اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کتنا پڑھا ہے، کتنا مطالعہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو بتلایا، جیسے کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالا. صحابہ کی سیرت کا ہم نے کتنا مطالعہ کیا ہے، غور کیجیے. آپ لوگ غور کیجیے کتنا ہم نے مطالعہ کیا ہے صحابہ کرام کی سیرت طیبہ، ان کی سیرت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تبھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں آئے گا جو بہترین حدیث ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اس کے بعد میں پھر کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر گمراہی ضلالت ہے، ہر بدعت ضلالت سے گمراہی ہے. ہر بدعت کا ایسا نہیں کہ جو بدعت ہے سیئہ ہے وہ گمراہی ہے، بدعت حسنہ ہے وہ اچھا ہے، ایسا نہیں. ہر بدعت، چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لو، ہر بدعت چاہے اس کا نام سیئہ رکھ لو، حسنہ رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، بدعت کی یہ تقسیم کرنا، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی چوری کی تقسیم کر لے، یہ چوری حسنہ ہے، یہ چوری سیئہ ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں مال چوری کر کے مسجد بناؤں گا تو یہ چوری سیئہ ہے، یہ حسنہ ہے. کوئی آدمی کہے یہ اچھی چوری ہے، اچھے کام کے لیے مال چوری کر کے غریبوں کی مدد کروں گا. اب کوئی آدمی اس کا نام رکھ دے سرقہ حسنہ، اچھی چوری، چلے گا کیا؟ کوئی قبول کرے گا؟ جب بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی ہے، جیسے ہر گناہ گمراہی ہے ایسے بدعت بھی گناہ ہے. ایسے گناہ کو تقسیم نہیں کرتے حسنہ سیئہ میں، ایسے ہی ہم بدعت کو حسنہ سیئہ میں تقسیم نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہر بدعت جو ہے کیا ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. لہٰذا بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ غور کیجیے، ہر ہفتہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. وہ بدعت کون سی گمراہی ہے؟ کدھر ہے وہ بدعت؟ کہاں ہے؟ ارے ان کو جاننے کی کوشش تو کیجیے، کدھر ہے وہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈرا رہے ہیں، بار بار تاکید کر رہے ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ مرد، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نہیں چیز ایجاد کی وہ مردود ہے. کہاں ہے وہ مردود چیز؟ کدھر ہے؟ 1400 سال ہو گئے، بدعت کی فہرست کدھر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈرا رہے ہیں؟ وہ فہرست تو گناہوں کی فہرست کدھر ہے؟ اگر ہے ہی نہیں تو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ مطلب بہت ہیں، بدعات بہت ہیں. وہ اعمال جس کے ذریعے اللہ کا قربت، اللہ کی تقرب، اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، حالانکہ ان کا کرنا ان کے لیے ممکن تھا، اور پھر بھی انہوں نے نہیں کیا. اگر ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہی بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے. جو کام ان کے لیے کرنا ممکن تھا، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب ہے، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اور انہوں نے نہیں کیا، ہم اس کو کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے. کوئی نیکی، کوئی خیر ایسا نہیں ہے جس کی طرف صحابہ کرام نے سبقت نہ کی ہو. ہم صحابہ کرام سے کسی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. انہوں کے یہاں جس قدر نیکی کرنے کا جذبہ، اتباع رسول کا جذبہ، محبت رسول کا جو جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کا ادنا سا بھی ہمارے اندر نہیں ہے. پھر ہم کیوں نہیں ان کے طریقے پہ چلتے؟ کیوں نہیں ہم ان کے طریقے کو کافی سمجھتے؟ ہم ان کے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، جو آگے بڑھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، جو پیچھے ہٹے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. جو آگے بڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے, اس سے پیچھے ہٹنا بھی گمراہی ہے. وہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ ہے خطبہ مسنونہ.